ذوالجلال کا وعدہ، اور دوسری طرف رب ذوالجلال جب بندوں سے وعدہ فرما دیتا ہے تو وعدہ نبھا لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اپنے ذہن میں، اپنے دل کی تختی پر نقش کر لے، لکھ دے کہ ہم آج کے بعد جو بھی دیں گے خوشی سے دیں گے، رب کو دیں گے اور رب کی رضا کے لیے دیں گے، اور اس لیے دیں گے کہ رب ذوالجلال ہمارے دینے سے خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال دینے والے سے وعدہ فرماتا ہے کہ دینے والے، یہ تیرے دینے کا معمولی مقام اور مرتبہ نہیں، میں احکم الحاکمین ہو کر، رب العالمین ہو کر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن کی مسافت، جس دن کی لمبائی 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اس دن کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ بندے قیامت کے اولیاء کو دیکھ لینا، تمہاری تھوڑی سی صاف ستھری چیز دینے سے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جب تو میرے نام پہ دے گا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ ایمان والو، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ پر اپنا فضل فرمایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو مال دولت جائیداد و ثروت کی ملکیت مجازی عطا فرمائی ہے، تو تم بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش بخت ہو، بڑے مقام والے ہو، بڑے مرتبے والے ہو، بڑے خوش نصیب اور بڑے خوش قسمت ہو۔ رب ذوالجلال کے نام پہ دینے سے مت کتراؤ، دیتے دیتے کہے میں تک جاؤں گا پر میں دینے سے باز نہیں آؤں گا رب کے نام پر۔ دیتے رہو، دیتے رہو، رب کے وعدے کو اپناتے رہو، رب کے وعدے کی دولت اپنے نام کرواتے رہو۔ یہاں تو آپ جائیدادیں اپنے نام کرواتے ہیں، یہاں تو سب کچھ اپنے نام کرواتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب اعلان فرما رہا ہے، یہ بھی تمہارے نام، پر اللہ کے وعدے کو بھی اپنے نام کروا دو۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا صرف وعدہ نہیں کرتا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے صاحبانی ایمان، صرف وعدہ نہیں لیتا کہ تم نے مجھے دے دیا تو میں مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں، نہیں، صرف وعدہ نہیں کرتا، فرمایا وَفَضْلًا، میں تم پر مزید عظیم فضل فرماؤں گا، میں تم پر مزید عظیم فضلاً، میں اپنا اور فضل تم پر کروں گا اور عطا کروں گا۔ یہ رب کا اعلان ہے، یہ کوئی عام انسان کا اعلان، کسی فرشتے کا اعلان، کسی صحابی کا اعلان، کسی نبی کا اعلان، کسی امتی کا اعلان نہیں، یہ اس رب ذوالجلال کا اعلان ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اپنی مخلوق پر ازل سے لے کر آج تک خرچ کرتا رہا ہے، دیتا رہا ہے، اپنی رحمت اور برکتوں کے بار سے برساتا رہا ہے، اپنی رحمت اور برکتوں کو نچھاور فرماتا رہا ہے، اور آج تک وہ تکا نہیں ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ کتنی مخلوق گا رہی ہے رب کی نعمتوں کو، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، کافر ہیں، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، جنات ہے، انسان ہے، مال مویشیاں ہے، جو کچھ مخلوق ہے ساری مخلوق گا رہی ہے جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور قیامت تک گاتی رہے گی۔ رب کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ رب فرماتا ہے، بندے جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں اسے میرے نام پہ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے بخش دوں گا۔ اور دوسرا وعدہ یہ فرماتا ہے کہ وہ فضلا، مت گھبرانا کہ مال کم ہو جائے گا، مت گھبرانا کہ دولت کم ہو جائے گی، مت گھبرانا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، مت گھبرانا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، مت گھبرانا کہ میرا رزق کم ہو جائے گا، مت گھبرانا کہ میرے گھر میں تنگ دستی آ جائے گی، فاقہ آ جائے گا۔
یہ سوچ نہ کرنا رب پر بھروسہ کر لے. رب فرماتا ہے بھروسہ کر لو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور عطا کروں گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. وہ انسان تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں جانتا ہے وہ کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں جانتا ہے کہ تم رب کے نام کیا کچھ دیتے ہو. تمہارے دل کو وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں رب کی کتنی رضا ہے، تمہارے دل میں رب کی کتنی خوشنودی ہے، تمہارے دل میں رب کے لیے کتنا اخلاص ہے، تمہارے دل میں رب کا کتنا شوق اور ذوق ہے، تمہارے دل میں رب کا کتنا خیال ہے راضی کرنے کا، یہ رب جانتا ہے. اے انسان، اتنا تو اپنے دل کو نہیں جانتا جتنا وہ جانتا ہے، اور اتنا تو نہیں سنتا جتنا وہ سنتا ہے. انسان ہی نہ سوچنا کہ میری خیرات کوئی دیکھ لے اور میری خیرات کوئی سن لے. نہیں، کوئی سنے مرضی نہ سنے مرضی، کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. رب آپ کو دیکھتا بھی ہے، آپ کو جانتا بھی ہے، رب آپ کو سنتا بھی ہے. اللہ اکبر. کتنا کریم مالک ہے، کتنا مہربان مالک ہے، پر ہم اس سے کتنے بے خبر ہیں. اس کے فرمان سے، اس کے ارشاد سے، اس کے اعلان سے ہم بے خبر ہیں. قرآن سے بے خبر ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جو بیان کر کے ہمیں سنائے تو اسے سنتے نہیں ہیں، اور اگر سننے کا تھوڑا موقع مل بھی جائے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ ہماری بدنصیبی بدبختی ہے. اس وقت امت کی بڑی بدنصیبی بدبختی ہے کہ وہ اپنے دین کو غور سے، شوق سے، توجہ سے، ذوق سے سنتی نہیں. اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت کی دولت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے. جسے چاہتا ہے وہ اسے، بولیے، حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے جو رب ہر ایک کو دیتا نہیں، کسی کسی کو دیتا ہے. اور یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی دانش اور عقل عطا فرماتا ہے، سوچ اور فکر عطا فرماتا ہے، اچھی انسانیت عطا فرماتا ہے، اچھی سوچ فکر عطا فرماتا ہے، اچھا فیصلہ، اچھے فیصلے کی قوت اور اہلیت عطا فرماتا ہے. یہ حکمت ہے. اور ان آیات بینات کے بعد رب نے فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. تو یہ حکمت کس کے نصیب میں ہے؟ جو رب کے نام پر خوش ہو کر مال اور دولت دے، زکوٰۃ اور عشر دے، جو رب کے نام پر زمینی پیداوار سے پاک اور صاف قابل استعمال چیزیں دے اور رب کو دے اور دینے سے نہ ڈرے اور جتنا دے اتنا خوش ہوتا رہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور رب کا مزید میرے اوپر فضل ہوگا. رب فرماتے ہیں یہی سوچ رکھنے والے لوگ حکمت کے قابل ہیں، انہیں رب حکمت عطا فرماتا ہے. اے حکمت کے متلاشیوں، اگر رب کی حکمت چاہنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، تو رب کے نام پر دینے سے مت ڈرو، رب سے سودا کرو اور رب کے سودے سے مطمئن ہو جاؤ کہ اصل سودا میں کر چکا ہوں. اور اگر تمہارے دلوں میں خوف آ جائے، ڈر آ جائے تنگدستی کا، غریبی کا، فقیری کا، تو سمجھو یہ آپ پر شیطان کا حملہ ہو رہا ہے. یہ شیطانی حملہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے. اللہ اکبر. اور رب فرماتا ہے
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی گئی، جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دے گی. جسے حکمت دی گئی بے شک اسے خیر کثیر دی گئی. اللہ اکبر. رب نے فرمایا حکمت کوئی معمولی چیز تو نہیں، حکمت کوئی معمولی شے تو نہیں. جسے میں حکمت دے دیتا ہوں، حکمت کی دولت سے نواز دیتا ہوں، تو وہ یوں سمجھے کہ رب نے اسے خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر دے دیا. اور یہ خیر کثیر اور حکمت کے قابل کون لوگ ہیں، مستحق کون لوگ ہیں؟ جو رب کا حکم سمجھتے ہوئے، رب کا فرمان سمجھتے ہوئے اپنی مجازی زمینی ملکیت سے عشر ادا کرے اور اپنی مجازی ملکیت زمینی سے رب کے نام پر جو بھی پیداوار آپ کو حاصل ہو اس سے مخصوص حصے کے پیداوار رب کے نام پر دے، اسے رب خیر کثیر عطا فرماتا ہے، رب خیر کثیر سے اسے نوازتا ہے. اور جسے رب نے مال دولت دی ہے اس سے ایک مخصوص حصہ رب کے نام پر جب ہی دیتا ہے تو رب فرماتا ہے ایک تو تجھے عقل کی دولت نصیب، تجھے حکمت عطا کی گئی، اور دوسری بات یہ حکمت کیا چیزیں فرمایا خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے. اور جس کے دل و دماغ میں سینے میں خیر کثیر رب کی طرف سے آ گئی، سمجھو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی بھی نہیں. اور آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت کی دولت سے نوازا، خیر کثیر کی دولت سے نوازا، عقل اور دانش کی دولت سے نوازا، وہی لوگ رب ذوالجلال کی طرف سے نصیحت قبول کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید بیان ہو رہا ہے، مسجد میں آپ بیٹھے قرآن پاک سن رہے ہیں، یہ نصیحت ہو رہی ہے، وعظ ہو رہا ہے. اگر آپ کے دل کی تختی پر یہ باز لگ رہا ہو، اثر کر رہا ہو، اور آپ عمل کے لیے تیار ہو رہا ہو، آپ اپنے اوپر رب کے فضل میں رب کا حصہ اور محروم اور سائل غریب فقیر مسکینوں کا حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہو، تیار ہو رہے ہو، آپ کے دل کی زمین رب کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہو رہی ہو، تو سمجھو نصیحت کی قبولیت کی گھڑی آپ کو نصیب ہو گئی ہے. نصیحت حاصل کرنا آپ کو نصیب ہو رہا ہے، اور رب عقل کی دولت سے بھی نواز رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جس کو نصیحت قبول ہو رہی ہے، جس کا دل نصیحت قبول کر رہا ہے، یہ اصل میں عقل والا ہے، یہ عقل مند ہے، یہ دانش مند ہے، یہ باشعور ہے، یہ اصل میں عقل والا ہے. اور جس میں عقل ہو وہی انسان ہوتا ہے، جس میں عقل ہو وہی انسان ہوتا ہے. تو اب تو نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ عقل والے نصیحت قبول کرتے ہیں. جن میں عقل نہیں وہ بیگم آ کر جانور کی طرح بیٹھ جاتا ہے، ایک چوپائے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، ایک مرغی پرندے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کیا بیان کر رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا. جو بے عقل ہوتے ہیں، ہوتا انسان ہے، اس کان سے سنتے اس سے نکال دیتے ہیں، نیچے کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتے، نصیحت کے حصول، نصیحت کو دل کی تختی پر لکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یا تو سویا رہتا ہے یا باہر دنیا کے رنگ رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے، سوچ بچار اس کے باہر ہوتی ہے، یہاں توجہ نہیں ہوتی نصیحت کی طرف، تو اسے کہتے ہیں نصیحت قبول ہوگی. نصیحت تو انہیں قبول، انہیں نصیحت حاصل ہوتی ہے جو توجہ سے سنے اور نصیحت قبول کرنے کی نیت اور ارادہ کرے. اور جب کسی کو نصیحت حاصل ہو جائے
وہ خوش ہو جائے کہ رب نے مجھے عقل کی دولت سے نواز دیا ہے۔ عقل ایک نور ہے، عقل ایک نور ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں بار بار فرمایا لا یعقلون لا تعقلون۔ جہاں رب نے کفار کے ساتھ کچھ ذکر کیا ہے، کفار کے ساتھ کوئی کلام فرمایا ہے، مشرکین کے ساتھ فرمایا، منافقین کے ساتھ، آگے دو لفظ فرمائے لا تعقلون لا یعقلون لا یعلمون لا تعلمون۔ یہ جانتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، ان میں عقل نہیں ہے، یہ بے عقل ہے۔ یا فرمایا لا تشعرون لا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے۔ فرمایا شعور، عقل اور علم صرف وہی رکھتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت صرف عقل والے قبول کرتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ ہم اپنے رب کی کتنی نصیحت قبول کرتے ہیں، کتنی نصیحت سنتے ہیں، کس توجہ سے سنتے ہیں، کس دلچسپی سے سنتے ہیں، کس دھیان سے سنتے ہیں، کس توجہ سے سنتے ہیں۔ جب رب کا کلام بیان ہو رہا ہے، رب کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ اس طرف ہم سوئے رہتے ہیں یا جاگتے رہتے ہیں؟ اس طرف ہم توجہ بیان کرنے والے کی طرف دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ اس طرف ہماری توجہ بیان کرنے والے کے الفاظ پر مرکوز ہوتی ہے یا کہ نیچے فرش پر انگلیوں کے ساتھ ہم کھیلنے پر سارا وقت خرچ کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہر ایک نے کرنا ہے۔ اور جو متوجہ رہا، جس نے نصیحت سنی اور سن کر سمجھی اور سمجھ کر نصیحت کو قبول کیا، سمجھو اللہ پاک نے اسے عقل کی دولت سے نواز دیا۔ اور یہ نصیحت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ رب کی طرف سے جو نصیحت ہے، سب سے بڑی نصیحت رب کی طرف سے قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بڑی نصیحت میرے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس کے بعد نصیحت فقہاء اکرام، محدثین اکرام، اسلاف عظام، اولیاء اعظام کے ارشادات اور فرمودات ہیں۔ اور رب نے فرمایا فذکر، قرآن اعلیٰ میں ارشاد فرمایا فذکر، اپنے نبی سے خطاب فرمایا، اپنے پیارے سے، اپنے محبوب سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا فذکر، میرے پیارے آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، آپ واعظ کیجئے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ مند ہو، اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو پھر آپ نصیحت کیجئے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اللہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، پیارے ان قریب وہی لوگ نصیحت حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہی نصیحت حاصل کریں گے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ جو رب سے نہیں ڈرتے وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے جو رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہے، جن کے دلوں میں رب کی رضا ہے، رب سے ڈر ہے، رب کا خوف ہے، وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور انہی کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھیں اور نصیحت کے دوران گپ لگائے، باتیں کریں، نصیحت کی طرف توجہ نہ دے، تو ہم سے بڑے بد نصیب بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ رب ذوالجلال نے عقل نصیحت کے بعد فرمایا کہ نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے عقل مند ہیں، عشر دینے والے عقل مند ہیں۔ زمین کی مجازی ملکیت کا مالک جب اپنی زمین سے عشر نکالتا ہے رب کی رضا کے لیے، توجہ دیتے ہوئے اچھے مال اچھی چیز کا، تو رب فرماتے یہی عقل والا ہے، یہی عقل والا ہے۔
اور جو رکھ لیتا ہے کہ دے دوں گا کوئی آئے گا، دے دوں گا کوئی آئے گا، اور آخر کار اپنے مال میں ملا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے جو دوسروں کا مال اپنے مال میں ملا دیتا ہے۔ یہ عقل مند نہیں، یہ بے عقل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ لاشعور ہے، اس میں شعور نہیں، اس میں نصیحت حاصل کرنے کا جذبہ نہیں، مادہ نہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے سے بھی محروم ہے، عقل کی دولت سے بھی محروم، حکمت جیسی عظیم دولت سے محروم، خیر کثیر سے یہ محروم۔ کیوں محروم؟ کہ اس نے دوسروں کا حق غصب کر دیا، غصب کر دیا، دوسروں کے حق پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ اور اب نے فرمایا تو دنیا کی بات ہے، جب قیامت کے دن تو میرے پاس آئے گا تو سن لے، تو بچ تو نہیں سکتا، میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی ظلم تو نہیں کیا، تجھے 1,00,000 روپے دیا اور اس پر یہ بھی نہیں کہ تو فوراً دے دی، 1,00,000 روپے دے کر تجھے بتا دیا اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے کہ 1 سال گزرنے کے بعد اس سے 2,500 روپے میرے نام پر دے دو۔ توجہ ہے، 1,00,000 روپے آپ کو رب نے دیا، فوراً نہیں مانگا، 1 مہینے کے بعد نہیں، دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد، 12 مہینوں کے بعد رب نے مانگا کہ 12 مہینے سے 1,00,000 کو اپنے کام میں استعمال کرتے جا بندے، تجھ سے کوئی نہیں پوچھ گچھ ہے۔ 12 مہینے کے بعد اس 1 کے بعد 2,500 روپے میرے نام پہ نکال کر ان کو دے جن کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ نے 2 من دانے اپنے 10 کنال زمین میں اللہ کے نام پھینک دیے، ہل چلا دیا، آپ نے دانا زمین کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے۔ آپ کا اتنا کام تھا، کتنا کمال کیا آپ نے، کتنے گھنٹے لگائے آپ نے، 2 من زمین پر 2 من دانے آپ نے زمین میں بیج بویا، اوپر 1,000-2,000 کا ٹریکٹر لگایا آپ نے، اور اب جا کر گھر میں سو گئے۔ وہ بارش نہ دے تو زمین کیا کرے گی؟ بولے، وہ بارش نہ دے تو زمین کیا دے گی؟ وہ اگر بارش بھی دے، وہ اگر دانے کے اوپر کیڑا لگا دے، بارش کیا کرے گی؟ وہ اگر کیڑا نہ لگا دے، وہ ویسے آپ کے گندم کو کالا کر دے، اور جب تیار ہو کر آپ کاٹتے اور سارے کا سارا کوئلہ نکل آئے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت؟ اگر سب کچھ تیار کر کے کالا بھی نہ کرے، وہ اولا باری کر کے آپ کا سارا فصل تباہ کر دے، ٹڈی دل آپ کے اوپر بیچ دے، ہوا اور طوفان لائے، بارشیں لائے اور آپ کا فصل ختم کر دے، پوچھ سکتے ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا کوئی اس سے، کیوں وہ بے نیاز ہے۔ آپ خود سوچے تو صحیح، ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم پر کتنا کرم کرتا ہے۔ ایک دانے کو آپ جا کر گھر میں سونے کے اندر بند کر لے، اور سونے کے اندر اسے اس دانے سے ایک چھوٹا سا کومپل، ایک مکھی کے آگے جو ایک بال ہوتی ہے، اس بال جتنا کومپل سفید نکالتا ہے زمین کے اندر، آپ سونے کے اندر نکال کے اس سے ایک بال بنا دیں، اور اس بال میں آپ وہاں سیٹا بنا کے دکھا دیں، ساری کائنات جمع ہو کر کر سکتی ہے؟ یہ اس قادر مطلق کا کام ہے، اس کا کمال ہے۔ آپ سونے میں دانہ رکھ کر بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ گوبر سے لدی ہوئی زمین میں اس سے آپ کو ایسا پاک اور صاف رزق پیدا کر کے دیتا ہے، اب تک آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو کب شکر ادا کریں گے؟ اور اس زمین میں آپ نے 2 من بیج بویا، 2 من بیج بونے پر آپ کو اس نے 40 من غلہ عطا کیا۔ کتنا من؟ بولے اور اللہ کے بندو، یہ 2 من کے پیچھے 40 من کس نے دیا؟ اور میں قرآن، ابھی ٹائم میرے پاس انتہائی قلیل ہے، کم ہے کہ میں تشریح میں اس طرف جاؤں اور ان آیات کو تلاوت کر کے آپ کے ذوق اور شوق کو، آپ کی ایمان کو اور حرارت بخشوں۔ رب فرماتا ہے تم ایک دانہ ڈالتے ہو زمین میں، جب میں نکالتا ہوں تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانہ دیتا ہوں۔
اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانے سے 7 بالیں نکالتے ہیں۔ ایک دانے سے کتنے بالیں ہوتی؟ گندم کے ایک دانے سے 7 بالیں، دانہ ایک، تیلیاں کتنی؟ اس میں 7 تھے، اور ان میں کتنے دانے؟ فرمایا 1000 سنہ، 1000 دانہ ہوتا ہے۔ مئۃ حبہ، ہر ایک میں 100 اور ان میں ہزاروں دانے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ یہ سلٹا لگا کر آپ دیکھ لیں کہ ایک دانے سے کتنے دانے اس نے آپ کو دیے ہیں۔ مکئی کے ایک دانے سے آپ سلٹا اٹھائیں اور ہاتھوں میں دانے نے اوپر گریں کہ اس ایک دانے نے آپ کو کتنے دانے دیے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ اس رب نے آپ کو ایک کے بدلے میں کتنا دیا، پھر اس نے 40 من 2 من کے پیچھے دیا، اس نے تم سے 40 من کے پیچھے کتنا مانگا ہے۔ پھر یہ غور کرو، دیکھو نا کتنا انصاف کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ زمینیں 2 قسم کی ہو گئی ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جو صرف بارش سے سیراب ہوتی اور فصل دیتی ہے، اس زمین پر 10 من کے بعد 1 من ہے، 40 من کے بعد 4 من ہے۔ کتنا خوبصورت فیصلہ ہے۔ اور اگر آپ کی زمین کنویں سے، بجلی سے، ٹیوب ویل سے، کول کے ذریعے سے آپ اس زمین کو سیراب کر کے پیسہ خرچ کر کے فصل اس سے حاصل کرتے ہیں، تو فرمایا اس کا آپ 40 من کا 2 من دے دیں، اس کا 20واں حصہ ہے، 20واں حصہ ہے۔ رب کیوں؟ اس میں بندے کی محنت ہے، بندے کی محنت ہے، اس نے محنت کو بھی دیکھا، محنت کا صلہ بھی دے دیا، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم خوشی سے نہیں دیتے۔ اور اگر دینے پہ آ بھی جاتے ہیں تو دیتے وہاں ہیں جہاں ہماری مرضی ہے، جہاں ہماری مرضی ہے۔ ارے ذرا غور تو کرو، آپ جہاں دیتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جہاں دیتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کر پھر قرآن حدیث سے پوچھے کیا جہاں دیتے ہیں وہاں آپ کی زکوٰۃ، آپ کا عشر لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر لگتا ہے تو ضرور دے دے، اگر نہیں لگتا تو آپ کا عشر ادا نہیں ہوا۔ کل یہی عشر سانپ بن کے اور آگ بن کے آپ کو کھائے گا۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ میرا سارا مال چلا جاتا رب کے نام پر، مستحقین کو پہنچ جاتا جو اس کے مستحق ہے تو بڑا اچھا ہوتا۔ لیکن وہاں کا افسوس اور وہاں کا تمنا پھر کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے آج یہ موضوع انتخاب کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں فصل سے نوازا، گندم کی کٹائی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے گاؤں میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں دینے سے 2 اجر ملیں گے آپ کو، دگنا ثواب، بشرط کہ وہ مستحق ہے۔ یہ نہیں کہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے میں دیتا ہوں، نہیں، اولاد حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت وہ ہے جو رب نے بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ اس حیثیت کی مالک ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تو اسے زکوٰۃ نہ دو، اسے اپنے مال سے اور حصہ دے دو جو آپ کا اپنا ذاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں میری بیٹی ہے جناب، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا خاوند نہیں ہے، خاوند مر گیا ہے، یا خاوند ہے لیکن بہت غریب ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ بھائی کس نے کہا کہ بیٹی پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ آپ اپنے دین سے، اپنے اسلام سے پوچھیں، اپنی شریعت سے پوچھیں، آپ کس قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں؟ آپ کس قانون پر اپنی سکی بہن کو زکوٰۃ اور عشر دیتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ ہمارا عشر زکوٰۃ سکی حقیقی بہن کو دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ تفصیل میں نے فیس بک پر بھی 1-2 مہینے پہلے دیا اور رمضان شریف میں بھی میں نے بیان کیا تھا۔ آپ اپنے قصبے میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں جو بھی غریب ہے پہلے حق ان کا ہے۔ اگر یہاں کوئی نہیں، دیکھ لیے کرے
قرآن نے بیان کیا کہ ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے جو فقیر ہوتے، لیکن نظر فقیر نہیں آتے، نظر فقیر نہیں آتے۔ وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے مالدار نظر آتے، محسوس ہوتے کہ بڑے مالدار، ان کے بیگ بڑے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن اندر سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں جو تمہیں مالدار نظر آتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زکوٰۃ دینا فصلانہ، یہ صرف گندم اور صرف یہ مکئی نہیں، یہ چاول بھی ہے، یہ جو پھل فروٹ ہے، ہر چیز جو زمین آپ کو دیتی ہے اس کا عشر دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کریم نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔